بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں یا شیئر کریں یا کچھ بھی کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بات اچھی لگے تو سب کچھ کر لینا، سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا اور جو بھی کچھ ہے وہ کرنا۔ اگر بات اچھی نہ لگے تو اس کو اگنور کر دینا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ یہ امت محمدیہ کو خطاب ہے کہ تم سب سے بہترین میں بہترین امت ہو۔ یہ آیت بظاہر تو اس کے الفاظ کم ہیں، چھوٹی آیت ہے، لیکن یہ ہے بہت بڑی، سمجھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین کیا ہم شکل و شباہت کی وجہ سے خوبصورت ہیں، یا ہمارا حسب نسب اچھا ہے، یا ہمارا اپنا کوئی باڈی جو ہے وہ اچھی ہے، ہم صحت مند ہیں اسی لیے اچھے ہیں، یا ہم خوبصورت ہیں اسی لیے اچھے ہیں؟ نہیں، یہ ساری باتیں دنیا کی ہیں، یہ دنیا والوں کو تو اچھی لگتی ہیں، لیکن رب کے ہاں ہم کسی اور وجہ سے اچھے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خود بھی اچھے کام کرتے ہو اور دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، برے کاموں سے بچتے ہو اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکتے ہو، اسی لیے آپ اچھے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں، کیا ہم برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کیا ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو برائیوں سے بچا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سبحان اللہ، ہم بالکل اچھے بھی ہیں اور پسندیدہ امت بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے، ہم نہ خود نیکی کر رہے ہیں، نہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر ہم معاذ اللہ معاف فرمائے، پھر ہم بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آج کل وقت یہ ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے سب سے بڑھ کر گناہوں میں مصروف ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم اچھے ہو کیونکہ تم اچھائی کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، لیکن ہم اپنے گریبانوں پہ جا کے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے قریب بھی نہیں ہیں، ہم علماء کے قریب بھی نہیں ہیں۔ قریب تو نہیں ہے، البتہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی مخالفت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی عالم ہمارے محلے کا ہو یا ہمارے شہر کا ہو یا ہمارے ضلع کا ہو یا ہمارے ڈویژن کا یا ہمارے ملک کا ہو، حتیٰ کہ پوری دنیا میں کہاں کا بھی عالم ہو، اگر اس کی بات ہمیں اچھی نہ لگے تو ہم اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر نشانہ بناتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو تنقید کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں اچھا نہیں کہا کہ آپ اچھے ہیں تو تنقید کی وجہ سے اچھے، نہیں۔ اللہ جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ اسی لیے کہ تم نیکی کا کام کرتے ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی ماننی ہے اور اللہ کے حبیب کی بھی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی وہ آتے ہیں، یہ آیت عموماً وہ پڑھتے ہیں، ان کو
یہ آیت ہر جگہ پر تقریباً پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے لوگوں کو بچاؤ، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ جب تبلیغ جماعت والے ساتھی آتے ہیں تو ہم وہ مسجد ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ 3 دن یہ مسجد میں رہیں گے، میں نے اس مسجد میں نہیں بلکہ اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے جہاں یہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ آج مسلمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز ایسا فریضہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ اس کی کوئی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے، رعایت نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں مثلا جہاد فرض ہے لیکن جہاد اپنے ٹائم پر فرض ہے، حج فرض ہے لیکن مالداروں کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسرے بھی فرائض ہیں لیکن ان کے اندر رعایت مل جاتی ہے۔ اگر بندہ جہاد کا حکم آ گیا، جہاد کا ٹائم آ گیا لیکن بندہ بیمار ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ کو رعایت ہے، آپ نہ جائیں۔ حج کا فرض ہے اس کے اوپر، لیکن یہ مجبور ہو گیا کسی وجہ سے، اس کے اوپر شرعی عذر آ گیا تو یہ اگر نہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اندر ذرہ برابر کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ مرنے تک جو ہے نماز کے اندر کوئی بھی رعایت نہیں کی گئی۔ اللہ کا قانون ہے، نبی کی شریعت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے۔ لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، صحابہ کے طریقوں سے ہم دور ہیں، اور اللہ کی بھی ہم نے نہیں مانی، رسول اللہ کی بھی نہیں مانی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز دوست، اگر یہی حال رہا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، ہمارے اوپر بلائیں آئیں گی۔ ہم آج تازہ بارشوں کی مصیبت سے نکلے ہیں، اس سے پہلے ہمارے اوپر کرونا کی مصیبت آئی تھی، اس سے پہلے ہمارے اوپر اور بھی کئی مصیبتیں آ چکی ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، بیماریاں جاتی نہیں ہیں، تو یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جب اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے خدا کے قانون سے ہاتھ اٹھا لیے، تو میرے بھائی جب ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ذات ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی مرضی ہے، جو بھی کرتی ہے وہ کرے۔ تو میرے بھائی یہ اہم باتیں تھیں، آپ اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کے حدیث کو پڑھیں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔